اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ کون سی ہوتی ہے؟ آغوش مادر بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے، اگرچہ انسان کے اچھے یا برے ہونے میں ماں باپ کے ساتھ ماحول، استاد، دوست اور توفیق من اللہ کا اثر بھی پایا جاتا ہے، لیکن پہلی اور بنیادی چیز والدین کی جانب سے بہترین تربیت کا ہونا ہے۔ چنانچہ شکم مادر کے بعد آغوش مادر میں شیر مادر کو خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ شکم مادر میں بچے کی غذا خون اور آغوش مادر میں بچے کی غذا دودھ قرار دی گئی ہے، اور یہ دونوں غذائیں ماں کی غذا سے بنتی ہیں۔ ولادت کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نومولود کو سب سے پہلے غسل و طہارت کے بعد سفید لباس پہنانا مستحب ہے، کیونکہ جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت نے انہیں سفید لباس پہنانے کا حکم دیا۔ مرحوم کلینی نے کتاب کافی میں ایک روایت نقل کی ہے اور انہوں نے کہا، اپنے بچوں کو فرات کے پانی اور قبر امام حسین کی تربت سے پروان چڑھاؤ، اور خاک شفا نہ ملے تو آسمان کا پانی پلاؤ، یعنی کہ بارش کا پانی بالکل طیب و طاہر ہوتا ہے، اس کو جمع کر کے رکھیں اور تھوڑا سا اس کے ہونٹوں پہ لگا دیں یا ایک آدھ قطرہ اس کو پلا دیں۔ پھر اذان و اقامت ہے۔ کہتے ہیں بچے کے اعضاء میں سب سے پہلے اس کے کان کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کانوں کو خاص اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ کان ولادت کے بعد فوراً سننے لگتے ہیں اور دماغ سنی ہوئی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم اور ائمہ معصومین بچوں کی ولادت کے فوراً بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے تھے، کیونکہ جب بچہ توحید، نبوت اور امامت کی آواز اور فلاح یعنی نماز کی طرف دوڑنے کا نغمہ سنے گا تو زندگی کو انہی حقائق سے شروع اور انہی پر ختم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ولادت کے وقت مستحبات کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے نام رکھنا۔ نام رکھتے وقت بہترین نام کا انتخاب والدین کی ذمہ داری قرار پاتی ہے۔ قرآن مجید نے بہترین ناموں کو اللہ سے منسوب جانا ہے اور معصومین کی مقدس ہستیوں کو اللہ کا نام شمار کیا ہے، لہٰذا اپنے بچے کا نام رکھتے وقت نئے نام کا فریبی نظریہ بچے کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے، کیونکہ نیا نام نئی سیرت کا مطالبہ کرے گا، جبکہ بزرگان دین، اولیاء الہی، خاص طور پر اہل بیت رسول سے منسوب نام بچے کی شخصیت پر انہی کامل ترین سیرتوں کا جلوہ نمایاں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ المیہ کیا ہے؟ بعض اوقات اسلامی اقدار سے بے بہرہ افراد کچھ مظلوم اور امتحانات الہی میں مبتلا مقدس ہستیوں کے نام رکھنے سے گریز کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ بچہ یا بچی بھی ان مشکلات کا شکار نہ ہو جائیں۔ کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نام کہیں بھاری نہ پڑ جائے، اور کبھی محبوب ترین ہستیوں کے ناموں سے گریز کر لیا جاتا ہے، جبکہ امام حسین کا قول مروی ہے کہ جب سکینہ علیہ السلام اور رباب علیہ السلام گھر میں نہ ہوں تو مجھے گھر اچھا نہیں لگتا ہے، یعنی انہوں نے تو اتنا بڑا مرتبہ بتایا ہے ان کا، اور یہاں تک کہا کہ میری بچی سکینہ جو ہے یہ یہاں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہے، یعنی اس کے علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ نہیں یہ نام بھاری ہے، اس لیے ہم نہیں رکھتے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا نام رکھیں، ان کی جلال اور جمال آپ کے بچے میں ظاہر ہوگا، ان کی شخصیت کا جو جلال و جمال ہے، اور بچے کو ویسے بھی بتائیں کہ تمہارے نام کا مطلب کیا ہے، تمہارا نام کتنا اچھا ہے اور تم کس سے منسوب ہو، یہ نام کس سے منسوب ہے، تو بچہ یقیناً جانے گا کہ پھر وہ کیسی ہستیاں تھیں اور ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام رکھ لیتے ہیں لیکن پکارتے نہیں ہیں اس سے، تو پکارنا بھی اسی نام سے چاہیے جو کہ اچھا نام ہو،
تاکہ بچے جو ہے نا اس نام کو سمجھیں اور ان ہستیوں کے کردار و عمل کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ہے کہ دوسرا ہے کہ پھر اس کا عقیقہ کرنا، سر منڈوانا، اور پھر ترچے ہوئے بالوں کے برابر صدقہ دینا۔ عقیقہ کرنا، عقیقہ کا گوشت مستحقین میں یعنی ہمساؤں وغیرہ میں اس کو تقسیم کرنا، یہ کھلانا، بچے کے سر پر زعفران ملنا، اور اگر لڑکا ہے تو اس کو مسلمان کرانا۔ ماں کی آغوش میں آنے والے یہ بچہ گویا پہلی درسگاہ میں قدم رکھ چکا ہے۔ یہاں اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اہم ترین ذمہ داری کیا ہے جس کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ایسا مسئلہ ہے جو کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 233 نمبر کی آیت میں بیان کیا ہے۔ بچے کی روزی ماں کے پاس ہوتی ہے اور ماں ذاتی فائدے اور اپنے جسم کو فٹ اور سمارٹ رکھنے کے بہانے سے بچے کو خدا داد روزی سے محروم نہیں کر سکتی۔ اسے حق نہیں ہے کہ وہ خشک دودھ اور حیوانات کے دودھ کو بہانے بنائے اور اپنے بچے کو اپنی خاطر جو ہے وہ محروم رکھے۔ حالانکہ اگر بچہ جو ہے ماں کے دودھ سے پرورش پاتا ہے تو ایک تو وہ ماں سے قربت اس کی حاصل ہوتی ہے، دوسرے ماں کے جسم میں جو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، وہ جو بلکی پنا ہوتا ہے، وہ سب اس سے دور ہو جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اور دوسرے طریقوں سے ماں اپنے جسم کو صحیح کرے، اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے دودھ پلاتی رہے گی تو جسم ویسے ہی اس کا نارمل ہو جائے گا۔ اچھا، بچے کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی اور دودھ نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ بدکار، نفسیاتی مریض، احمق، کم نظر، یہودی، نصرانی، مجوسی اور شراب خور عورتوں کو منتخب کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ ان کی عادات دودھ کے ذریعے بچے میں منتقل ہو جائیں گی۔ یہ وسائل الشیعہ کی روایت ہے اور باب الرضا، تو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس میں دیکھ سکتا ہے۔ اور ایک حکایت اور بتاتے ہیں کہ بزرگوں میں ایک نقل کرتے ہیں کہ شیخ فضل اللہ نوری کی شہادت سے چند روز قبل ان سے زندان میں ملاقات کرنے گیا تو گفتگو کے دوران میں نے عرض کی، آپ کا بیٹا بہت ہی لاؤبالی اور لاپرواہ ہے، وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ شیخ شہید نے فرمایا، مجھے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ ایسا ہوگا، حالانکہ یہ لڑکا نجف میں پیدا ہوا تو اس وقت اس کی ماں کے پاس دودھ نہیں تھا، لہٰذا میں مجبور ہوا کہ دودھ پلانے کی خاطر کسی خاتون کو تلاش کروں۔ کچھ عرصے کے بعد ایک عورت کا سراغ ملا جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس نے میرے بچے کو بھی دودھ پلانا شروع کر دیا، مگر جب کئی روز تک میرا بچہ اس خاتون کا دودھ پیتا رہا تو ناگہاں میں اس بات پر متوجہ ہوا کہ وہ خاتون بے عفت اور لاؤبالی ہے اور اپنے دل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض رکھتی ہے۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ یہ لڑکا ہرگز بھی سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ یہ خانوادہ در اسلام کی روایت ہے اور اگر کوئی چاہے تو اس میں سے دیکھ سکتا ہے۔ پھر بیٹی کے والدین، اس کے بارے میں خداوند تعالیٰ جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹی سے نوازتا ہے، کسی کو جڑواں بیٹے یا بیٹیاں دے کر اپنے لطف کرم کی بارش برساتا ہے۔ یہ سب بندوں پر اللہ کا عین لطف و رحمت ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، کبھی ایک رحم میں 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی قرار دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے شکم میں، کیا وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ارادے سے لڑکی بنتا ہے؟ رحم میں لڑکی بننا اللہ کا عین لطف و کرم ہے۔ اس کے ارادے اور لطف کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور آخری عمر تک اللہ کا شکر
ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے ہونے کے باوجود اللہ سے بیٹی کی دعا کی، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام یوں بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹی کی دعا کی تاکہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان پر گریہ کرے اور نالہ کرے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کو پالا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور مقام پر جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، تمہاری بہترین اولاد بیٹیاں ہیں۔ اب اس کے لیے بہت انسان کو خوش ہونا چاہیے جن کے بیٹیاں ہیں، اور یہ ایک عام چیز دیکھی گئی ہے کہ بیٹیاں جو ہے نا بیٹوں کی نسبت ماؤں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، چاہے وہ شادی ہو کے دور بھی چلی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی خیر خبر لینا، ماں باپ کا خیال کرنا اور ان کو اچھے سے ان کا جو ہے ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ بیٹیاں جو ہے نا زیادہ کر رہی ہوتی ہیں۔ لڑکے ویسے بھی ذرا سا لاابالی ہوتے ہیں، ویسے تو وہ بھی بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹی کی محبت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی سے نوازے تو اسے لاکھ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک ہمدرد اور جو ہے نا محبت کرنے والی ہستی ہمیں عطا کر دی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔